الیگزینڈر، اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ جسم سے جیسے جان نکل گئی، وہ آنکھیں پھیر گئی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا ہوا تھا۔ ماہا نے پھیری آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل زمین پر تھا۔ ماہا شدت سے رودی، سانس بھی تو بند ہو گئی تھی، اس کی جان نکل گئی تھی۔ سوچتے ہی کہ وہ مر گیا۔ بٹر فلائی میں مر جاؤں گا، وہ سر اٹھا کر بولا، بے انتہا اذیت آنکھوں میں پانی جو گالوں پر پھسل گیا، سرخ آنکھیں ماہا سسکیاں دینے لگی تھی۔ اس نے ہوا میں فائر کیا تھا، اپنی ہر غلطی سدھار لوں گا، بس ایک بار میرے پاس واپس آ جاؤ۔ بٹر فلائی الیگزینڈر مر جائے گا۔ تمہارے بغیر وہ اٹھ گیا، خود کے وجود کے بوجھ کر گھسیٹتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، بتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اس کے قدموں میں گر گیا، بلکہ ویسے جیسے وہ گری تھی۔ اس کے قدموں میں ماہا لب بھیج گئی۔ ایک موقع خدا بھی دیتا ہے، نہ تم مجھے ایک بار معاف کر دو، میں سب قبول کرتا ہوں، تم سے محبت ہے، میں قبول کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں قبول کرتا ہوں، تم نس نس میں شامل ہو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جھکے کندھے لیے بولا، ماہا آنکھیں میچ گئی، وہ اذیت سے پر لہجہ غم سے لبریز لفظ تھے۔ وہ ماہا لبوں پر ہاتھ جما دے، یہ تو بس سر ہی مانتا ہے، میاں عشق پر کربلا کا سیاح ہے، فرماتے ہیں کیا کہا عشق کر بیٹھے ہو، انا ڈلا و انا لیا رہ جاؤ۔ یہ بٹر فلائی کر دو، معاف سب کھاتے۔ وہ نم آنکھوں سے بولا، ہیزل گرین آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، رنگ سے بوجھل آنکھیں، ماہا کا دل شدت دھڑکا، تم آپس ایسا کرو گے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی سستی تھی۔ اس نے آنکھیں اس کی کالی نم آنکھوں میں گاڑی اور پھر دو آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ وہ ہاتھ آگے کر گیا، اس نے آنسو ہیتھی پر لے لیے۔ اگر تمہیں تکلیف دی تو میں خود کو اسی وقت اس روح سے آزاد کر دوں گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ماہا یک دم سہمی تھی، وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ ہمیشہ اسے ڈرا دیتا تھا۔ بٹر فلائی، وہ دھیرے سے ہنسا، وہ دانتوں تلے لب دبا کے سستی ہو گئی، وہ نیچے بڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا، پلیز مان جاؤ، مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، میں سدھر جاؤں گا، پلیز۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بولا۔ ماہا نے اپنے کندھے پر نمی محسوس کی تھی، دل میں اذیت بھر گئی۔ آپ مذاق کا کر رہے ہیں، وہ ہفتی بھرتے بولا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے انگوٹھے سے آنسو صاف کیے جو بہہ جا رہے تھے۔ میں مذاق نہیں کرتا بٹر فلائی، وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ کالی آنکھوں نے شکوا کیا تھا، وہ اذیت سے نظریں جھکا گیا۔ معاف کیا میں نے آپ کو، اس لیے کہ میری مما غلط تھی، اس لیے کہ آپ کو اذیت دینے والی میری فیملی تھی۔ وہ لب بھیج گئی۔ ماہر نے وجن زدہ نظروں سے اسے دیکھا، اسے کیسے پتا چلا؟ آرزو خان سیڑھیوں پر کھڑی مسکرا دی، وہ ابھی ابھی کمرے سے نکلی تھی، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتی تھی۔ سوری، وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے شدت سے رو دی تھی۔ الیگزینڈر نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو حمائل کیے جیسے وہ بھاگ جائے گی۔ وہ شدت سے اس کے سر پر لب رکھ گیا اور بدلہ نامغولیت سب کو اکیلی ایک محبت نے شکست دے دی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی ساتھ روتے رہے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس سے الگ ہوتے نم آنکھوں نے چمک لیے بولی۔ دل کو سکون تھا، آرزو خان نے بہت پہلے اسے سچ بتا دیا تھا، اگر غلطی اس کی تھی تو ناانصافی اس کے ساتھ بھی تو ہوئی تھی، نہ وہ بھی اس کی اپنی ماں کی طرف سے۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی، وہ الگ ہوا ہیٹ نہیں تھی، لیکن بازوؤں کو تھوڑا سا کھولتے وہ جھک کر بولا۔ وہ روتے ہوئے ہنس دی تھی۔ اسے ایک موقع دینے کی دو وجوہات تھی۔ پہلی، ماہر گانا غلط نہیں تھا، اسے غلط بنایا گیا تھا۔ دوسری، ایک موقع تو اللہ بھی دیتا ہے، اور اگر برا شخص برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا چاہے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، ہمیں برائی سے مسئلہ ہونا چاہیے، اس سے نہیں جس نے برا کیا۔ وہ اسے بازوؤں کے حلقے میں لیتے اٹھ گیا۔ جمشید خان اسے سختی سے دیکھ رہے تھے۔ میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، کمشنر خان آپ مجھے ارسٹ کر سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہا نے پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ کیا بول رہا تھا؟ ماہا سسپیکل، الیگزینڈر نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ گئی، دل بیٹھنے لگا تھا۔ الیگزینڈر نے رخ اس کی طرف کیا، چہرے کو ہاتھوں کے پیاروں میں بھرا، اس کے آنسو صاف کیے، گہرا سانس بھرا۔ تم چاہتی ہو نہ میں اچھا بن جاؤں، میں نے بہت کچھ غلط بھی کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھے مت روکو بٹر فلائی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے پاس لوٹ کر آؤں گا، صرف تمہارے لیے اپنی سانسوں کے لیے میرا انتظار کرنا کروں گی نہ۔ وہ محبت سے بولا، اس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا، ایسا جہاں جس کی ایک ہی ملکت تھی۔ اس کی بٹر فلائی وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ماہا شدت سے رو دی تب جب وہ اس کے پاس واپس آ گیا تھا۔ اس کا پھر سے دور چلے جانا ماہا کے دل میں سویاں چبھنے لگی، دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ہاں، وہ روتے ہوئے اسباب میں سر ہلا گئی، وہ سکون سے مسکرایا تھا۔
جھک کر عقیدت و محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. وہ آنکھیں بند کر گئی. 2 آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گر گئے. وہ اسے چھوڑ چلتا ہوا کمشنر جمشید کے سامنے آیا تھا. وہ جانتے تھے سامنے کھڑا شخص کیسا ہے، لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا. سے کہا ہے ہمیں ہمیشہ کسی کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے جو ہمیں بتائے غلط کیا ہے اور سے کیا ہے. کر لے خواب پورا غریب کرے، میں سب بتانے کو تیار ہوں. نواب کے کام اس بندی دنیا کی ہر ایک چیز اس کی اصلیت. وہ ہاتھ آگے کرتا بولا. جمشید صاحب نے روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، پھر الیگزینڈر کو مجھے لے کر جا رہا. امید کرتا ہوں داماد جیل سے باہر آئے. وہ اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے. الیگزینڈر نے پلٹ کر بٹر فلائی کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی. میں وعدہ پورا کروں گا، وہ جلد سے بولا، اور جمشید خان اسے اپنے ساتھ لے گئے. پیچھے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. نہ جانے کتنا انتظار کرنا تھا. اسے انتظار سہانو تھا. وہ گہرا سانس بھر گئی. پلٹ کر دیکھا آرزو سیڑھیوں پر کھڑی تھی. وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا. تم سب ٹھیک کر دیتی ہو، وہ شدت سے بولی. آرزو خان زخمی سا مسکرائی تھی. شہید، وہ شہید پر آ رکھی تھی کیونکہ وہ ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتی تھی. کچھ چیزیں ادھوری رہ ہی گئی تھی. کہاں جا رہی ہو تم؟ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ سیکنڈ فلور کے ایک روم میں انٹر ہوتی. بولی. رانیہ سامان پیک کر رہی تھی. اسے دیکھ ہاتھ تھم گیا. گلے میں گھنٹی سی ابھری. یہاں سے جا رہی ہوں واپس، وہ دھیمے لہجے میں بولی. پھر سامان پیک کرنے لگی. جب آرزو چلتے بیڈ پر آ کر بیٹھتی اسے دیکھنے لگی تھی. کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا جو دانیال نے تم سے شادی کر لی؟ وہ عام سے لہجے میں بولی. کیا واقعی وہ لہجہ عام تھا؟ رانیہ دھیرے سے ہنسی، پھر نم آنکھوں سے اسے دیکھا. تم محبت چنو گی یا رزق؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے بولی. آرزو نے ایک نظر اسے دیکھا. رزق، وہ سپاٹ لہجے میں بولی. رانیہ نے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، پھر وہ ہولے سے ہنسی. رزق، ایک لڑکی کے لیے عزت بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایک لڑکی سے بڑھ کر لڑکی کے باپ کے لیے اپنی عزت بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ باپ امیر ہو یا غریب. جب ایک لڑکی سنسان سڑک پر چل رہی ہو، ایک طرح کتوں کا جھنڈ تمہارے پیچھے پڑ جائے اور ایک طرف چند آوارہ لڑکے، تم کس طرف جاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے بولی. آرزو نے نچلا لب کچلا. وہ سوچ نہیں رہی تھی. وہ بتا سکتی تھی. وہ کہاں جائے گی؟ میں بتاتی ہوں. تم بے شک جانوروں سے ڈرتی ہو، لیکن جاؤ گی انہی کی طرف کی عزت کے لیے. وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی. آرزو نے اسے دیکھا جیسے وہ اسے کچھ سمجھا رہی ہو. میں ماں بننے والی تھی. بغیر شادی کے اگر یہ خبر باہر پتہ چل جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھے کوئی نہیں اپناتا. وہ چھوڑو، میرے بابا کی عزت مٹی میں مل جاتی. مانتی ہوں میری غلطی ہے، میری وجہ سے مٹی میں ملنے والی تھی. میں نے پہلے نہیں سوچا، پر کہتے ہیں نہ جب تک ٹھوکر نہ لگے انسان سمجھ نہیں سکتا اسے کیسے چلنا ہے. صرف دانیال سب جانتے تھے. تم نے پوچھا کوئی اور راستہ نہیں تھا. میری شادی ہو بھی جاتی تو شاید وہ نیلامی زیادہ ہوتی جو بغیر شادی کے ہونی تھی. میرے بابا مرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے عزت بچانے کے لیے جیسے دیکھا اسے کہہ دیا. اور سامنے تمہارا شوہر تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی عزت نہ رکھتا. کیا کوئی مجھ سے اس حالت میں شادی کرتا؟ نہیں، ہرگز نہیں. بابا نے مرنے کے وقت بھی صرف اپنی عزت سوچی. انہوں نے یہ نہیں سوچا میری بیٹی کے ساتھ غلط ہوا. بلکہ ویسے جیسے تم جانوروں کی طرف چلی جاؤ تو مرنا پسند کرو گی، بجائے ہمارا لڑکوں کی طرف جانے کے. تم جانتی ہو وہاں تمہاری عزت محفوظ نہیں. وہ اس کے نازک ہاتھوں پر دباؤ دیتی بولی تھی. آرزو کا دل غم سے بھرنے لگا تھا. جانتی ہوں تمہارے شوہر نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن وہ وعدے میں قید تھا. یاد رکھو تم نے عزت کو محبت پر فوقیت دی ہے. وہ عزت کے وعدے میں قید تھا. اس نے نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا. کبھی وہ غلط ہو سکتا ہے آرزو خان، لیکن بے وفا نہیں. وہ بہت اچھا ہے. اور ویسے بھی یہ سب تو بس پیٹ دکھاوا تھا. میں ماں بننے والی تھی اور ایسے میں نکاح نہیں ہوتی. بس اس دکھاوے سے شہید آنے والی زندگی سکون سے جی جاتی. رانیہ آنسو صاف کرتی اٹھ گئی. آرزو نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا. اس کی خود کی آنکھیں تھی. اس نے غلط کیا؟ آرزو رو پڑی تھی. وہ رو پڑی. لہجہ اٹک گیا. رانیہ نے اسے دیکھا. آرزو کے ذہن میں ابھرا. ہاں وہ ماں بننے والی تھی تو پھر کیسا نکاح؟ تم نے بھی تو بھروسہ نہیں کیا. رشتہ دونوں طرف سے چلتا ہے. آرزو تم نے زد کیوں نہیں لگائی کہ وہ تمہیں بتائے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن تم نے خود بھی تو نہیں تلاش کیا. تم بس چلی گئی سب کچھ چھوڑ کر. کیا لکھنا آسان تھا؟ رانیہ دھیرے سے ہنسی تھی. آرزو نے سستی بھری نم آنکھوں سے اسے دیکھا. مجھے شراکت پسند نہیں. آرزو آنکھوں پر ہاتھ رکھتے رو دی تھی. رانیہ ہلکے سے مسکرائی. پھر چلتی ہوئی الماری کی طرف آئی. کچھ پیپر نکال کر واپس آتے آرزو کی گود میں رکھے. آرزو نے دھندلاہٹ میں پیپر کو دیکھا.
کس قدر تڑپ ہے. نہ اس شخص کو تمہاری رانیہ سستی تھی. آرزو نے پیپر کو دیکھا. وہ طلاق کے کاغذات تھے. آرزو نے اسے دیکھا. میرے ڈیلیوری کے بعد ہی وہ مجھے طلاق دے دے گا. یہاں کی شراکت صرف رشتوں میں آ جانے سے شراکت نہیں ہوتی. آرزو خان دل میں آ جانے سے شراکت ہوتی ہے، اور اس کے دل میں صرف تم ہو اور ثبوت تمہارے ہاتھوں میں ہے. ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ نکاح نہ ہونے کے برابر ہے، یا پھر ہوا ہی نہیں ایک دکھاوا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے رانیہ نے سوٹ کیس نیچے اتارا. وہ چلنے لگی تھی. آرزو نے ساکت سی نظروں سے پیپر دیکھے. رانیہ کمرے سے باہر نکل گئی. آرزو 2 لمحے وہاں بیٹھی، پھر آنسو صاف کرتے باہر بھاگی. وہ نکاح تو دکھاوا تھا، وہ اب بھی واحد اس کا تھا. رانیہ سنو. وہ 2nd فلور کے روم کے باہر کھڑی تھی، اور رانیہ دوسری سیڑھی پر پلٹ کر اسے دیکھا. روکنے والی ہو تو مت روکو، بہتر ہے. میں چلی جاؤں. وہ دھیرے سے ہنسی قدم آگے کو بڑھائے. جب سیڑھی سی پاؤں پھسلا وہ لڑکڑاتی ہوئی ایک دلخواش چینف کے ساتھ زمین بوس ہوتی گرین فلور پر گری تھی. آرزو کی آنکھیں پھیر گئی. رانیہ. وہ چیف ہی تھی. اندر سے آتے دانیال کے ہاتھوں میں پیپر تھے جو زمین پر گر گئے. وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا. آرزو بھی سیڑھیاں اترتے اس کے پاس آئی تھی. دانیال نے تیزی سے اس کے خون سے لت پر وجود کو اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا. آرزو اس کے ساتھ لگتی تھی. رش ڈرائیو کرتے وہ ہاسپٹل بھاگا تھا. آرزو رانیہ کا چہرہ تپت پا رہی تھی جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. اس کی آنکھوں کے کنارے پر آنسو اٹکا ہوا تھا. سانسیں مدھم پڑ رہی تھی جیسے وہ جینا ہی نہ چاہتی ہو. رانیہ پہ پلیز آنکھیں کاف کھولی رکھنا. آرزو کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے. دل عجیب ہو رہا تھا. اس کی خود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رو کے باہر نکلا اور رانیہ کے وجود کو بازو میں اٹھایا. آرزو کے قدم لڑکڑا گئے. اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. آرزو نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا. وہ خون سے لت پت تھے. آرزو کا دل بند ہونے لگا. ڈاکٹر. اسے اسٹریچر پر لٹاتے دانیال چینفا. آرزو لڑکڑاتے قدموں سے اس سے کئی فاصلے پر تھی. وہ بام شکل اندر آ رہی تھی. ڈاکٹر فوراً باہر آیا تھا. وارن بوائے کو اشارہ کیا. آپریشن روم کی جانب بھاگا تھا. آرزو تم ٹھیک ہو؟ وہ پلٹا. آرزو کو دیکھا جو پھیلی آنکھوں سے بس یوں ہی کھڑی تھی. ان سب وہ اس تک آتے بولا تھا. آرزو نے سب کھا کر اسے دیکھا. خان. وہ شدت سے رو دی. اس کے گلے لگے. اس کا کرتا میٹھیوں میں جکڑ لیا. بچوں کی طرح وہ کافی ڈر گئی تھی. ابھی تو وہ لڑکی عزت کا دم بھر رہی تھی اور اب اس کا کیا حال تھا. آرزو خوف زدہ سی ہوتی کانپنے لگی تھی. دانیال نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا. وہ اس کے گرد بازو تک حمایت نہیں کر پایا تھا. اسے بینچ پر بٹھایا. خود وہاں سے ہٹ گیا. چند منٹوں بعد آتے اس کے آگے پانی کی بوتل بھی تھی. آرزو نے سب اٹھا کر اسے دیکھا. سورجی سرخ آنکھیں، بکھرے بال، پرانا سا کرتا جس کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے اور کرتے پر خون کے نشانات تھے. آرزو کا دل بدھم پڑنے لگا. وہ شخص ویران لگ رہا تھا. اجلا ہوا. آرزو نے بے ساختہ نظریں پھیر لی. کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل پکڑ کر لبوں سے لگائی. کچھ پیا کچھ گرا دیا. وہ اس کی حالت اچھے سے سمجھ رہا تھا. وہ ڈر گئی تھی. شہید. وہ ٹھیک ہوگی. اندر کے خوف کے تحت وہ نظریں اٹھائی اور بولی. دانیال کے پاس جواب نہیں تھا، جبکہ وہ بچوں کی طرح جواب کی طلبدار تھی. اللہ کرے. وہ دھیرے سے بولا. آرزو کی آنکھ سے آنسو گرا. وہ حیران ہوا تھا. وہ دوسری عورت کے لیے رو رہی تھی یا پھر آدھے گھنٹے پہلے ہوئی رانیہ کی بات پر رو رہی تھی. حضرت زندگی بھی مانگ لیتی ہے. 2 گھنٹے گزر گئے. وہ ویران سا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ بینچ پر بیٹھی اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی. نہ جانے کیا سوچ رہی تھی وہ، لیکن دانیال کو شدید پریشان کر رہی تھی. اس کی نم آنکھیں. شاید وہ اس سے دور ہو جائے. کاش وہ اس وقت رفیق انکل کے گھر نہ جاتا تو آج سب کچھ یوں نہ ہوتا، یا پھر کاش آرزو خان واپس آ جائے. وہ شدت سے ڈرپور ہوا تھا. مزید آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلا. وہ دونوں ڈاکٹر کی جانب لپکے تھے جو انہیں دیکھ رہا تھا. سوری ان کا مسپیرج ہو گیا ہے. پیشنٹ بھی پوری طرح خطرے سے باہر نہیں ہے. پلیز آپ مل لے. ڈاکٹر افسردہ لہجے میں بولتا کندھے پر ہاتھ رکھتے چلا گیا. آرزو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے. اس کے قدم اندر جانے سے انکاری ہوئے تھے. دانیال جھکے کندھوں کے ساتھ اندر بڑھا تھا. وہ اس کے پیچھے چلنے لگی تھی. وہ دونوں کمرے میں انٹر ہوئے جہاں وہ مشینوں نے قید سپاٹ چہرے لیے لیٹی تھی. نہ آنسو تھے نہ افسوس. آرزو کو شدت سے برا لگنے لگا تھا جیسے اس کی غلطی ہو. وہ تھے بیبی. دانیال کہتے کہتے رٹک گیا. وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسے بولے. رانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرے. غلط کیا تھا؟ عزت خراب کی تھی. کیسے سے ہوتا. اللہ کا ناراض ہونا تو بنتا تھا. نہ وہ لب بھیجے سسک پڑی. آرزو نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. کتنی اذیت میں تھی
وہ لڑکی مجھے رلف کیلے رہنا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دل اچاٹ ہو گیا، جینے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ دانیال نے آرزو کو دیکھا، وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ آرزو نے محسوس کیا زندگی ہمیشہ خوشی نہیں دیتی، وہ اذیت بھی دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی اذیت ہماری اذیت سے کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنے درد کے آگے کچھ نہیں دیکھتے، دوسروں کے درد کو بھی نہیں۔ گھر چلی جاؤ تم، وہ لب دبائے بولا۔ آرزو نے نم دکھی بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ صبح سے دوپہر اور پھر رات ہو گئی، وہ دونوں گم سم وہی بیٹھے رہے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ وہ سوچوں میں اٹک گئی تھی، وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ رانیہ کی بات بے ساختہ یاد آئی، اس نے سامنے دیوار سے سر ٹکائے شخص کو دیکھا۔ کیا وہ بے وفا تھی؟ پھر یہ حالات بے وفا دے، پھر حالات ایسے کیوں آتے ہیں؟ اذیت بھرے سب تباہ کر دینے والے شہید وہ پھر بھول گئی۔ زندگی خوشی غمی دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والی دور ہے۔ اس نے بتایا کیوں نہیں؟ دماغ نے سوال پیش کیا تو دل نے کر اٹھایا تھا۔ کیا تم اجازت دیتی اسے؟ دل نے دلی پیش کی تو دماغ نے زور سے نفی کی۔ ہرگز نہیں، کوئی اور راستہ تلاش کرتے۔ دماغ نے پھر سے کہا آرزو خان جنگ میں پھنس گئی تھی۔ تب تلاش کرتے، تب جب ساری عمر عزت سے گزارنے والا باپ عزت بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا، یا تب جب کئی انگلیاں اٹھتی اور عزت کو تار تار کر دیتی، جب مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے پوری بر چڑھتی، جب باپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ عزت کو اچھالتے، یا پھر تب جب ایک شخص سے اس کی شادی ہو جاتی اور اسے سچائی پتہ چلتی، پھر وہ تماشا لگاتا، پھر کون دیکھتا، پھر دو دنیا دیکھتی، پھر صرف آس پاس کے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تھا، تب شوہر کے آس پاس والوں کو بھی پتہ چلنا تھا۔ پھر کئی زیادہ انڈیاں اٹھتی، کب راستہ تلاش کرتے؟ جب آرزو خان بے عزت ہونے والی تھی، کون سا راستہ تلاش کیا تھا؟ تمہاری خود کی موت تمہارے خلاف ہو گئی، تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کہ راستہ تلاش کرنا ہے، تب تمہیں اندازہ تھا عزت جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ برکت عزت بہت عزیز ہوتی تھی۔ دل نے لتاڑا تھا، وہ خالی آنکھوں سے دونوں کی دلیلیں سنتی رہی۔ وہ شخص شاید غلط نہیں تھا، لیکن حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ عزت ایک لڑکی کے لیے بہت عزیز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا ہے، نہ کہتی رہے جو کہتی ہے۔ کیا اسی دنیا کے کہنے کے بعد آپ لوگ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، دنیا چھوڑو، گھر والے بھی تانے کستے ہیں اور ہم اندھیرے کمرے میں روتے ہیں۔ عزت بہت کچھ مانگتی ہے شاید ہم کبھی نہیں سوچ سکتے۔ ایک لڑکی کے کندھوں پر صرف اپنی نہیں، پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ اسے اکیلے نہیں سننا پڑتا، اس پہ پورے خاندان کو سننا پڑتا ہے، کئی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی، کیونکہ لوگ باتیں بھول جاتے ہوگے، لیکن جب کوئی موضوع نکلے تو باتیں بھی یاد آنے لگتی ہے۔ شرمندگی گھر اگلی نسل کو اپنانی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے۔ وہ دونوں یوں ہی ہاسپٹل رہے تھے۔ رانیہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ درمیان میں بس ایک بار خان بابا آئے تھے۔ کیوں؟ دونوں کو ہوش نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے، وہ زد لگا کر بیٹھی تھی، وہ گھر نہیں جائے گی۔ دانیال نے اس کا حلیہ دیکھا، اس کی خود کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ پیشنٹ بتا رہی ہے آپ کو؟ نرس ہڑبڑاہٹ میں باہر آتی بولی، وہ جو اسے گھر بھیجنے والا تھا۔ نرس کی بات سنتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے جہاں وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک نہیں تھا، اس کی حالت بہت نڈھال تھی۔ یہ لان، یہ وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان بولی۔ ایک کاغذ دانیال کی جانب بڑھایا۔ دانیال سمیت آرزو نے بھی دیکھا، وہ طلاق نامہ تھا اور سامنے لیٹی لڑکی نے اس پر سائن کیے ہوئے تھے۔ اس کی سانسیں تھم رہی تھی۔ سائن کر دے پہ پلیز، وہ لڑکڑاتے لہجے میں بولی۔ دانیال نے لب بھینچے، شہید خان بابا اس لیے آئے تھے۔ اس نے نرس سے موبائل لے کر انہیں کال کی تھی۔ ان کا نمبر بھی ایمرجنسی میں دانیال نے دیا تھا، جیسے وہ پہلی بار استعمال کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ بولتے بولتے رکھ گیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر آرزو نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تھا۔ وہ اسے سہلا رہی تھی، وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز جی، سائن کر دے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دانیال نے آنکھیں بیچی، پھر ان کاغذات پر سائن کر دیے۔ دانیہ نے آرزو کو دیکھا، وہ بے وفا نہیں ہے، سب میری وجہ سے ہوا نین، مجھے سزا مل گئی، اسے نین مت کھونا، اسے سزا نہ دینا، غلطی تو میری تھی، نہ نین۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، اس کا سانس رکھ رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں سی گری تھی، لیکن وہ اپنی نظروں میں بھی گری تھی۔ جسمانی چوٹوں سے زیادہ رو پر زخم لگے تھے جو جینے ہی نہیں دے رہے تھے۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر مشین کو جہاں سیدھی لائن نظر آ رہی تھی۔
آرزو نے خالی نظروں سے دانیال کو دیکھا، وہ شدت سے روتی۔ خان، وہ چیخی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھتے اسے خود کے ساتھ لگایا۔ رانیہ رفیق مر گئی اس زخم سے نہیں جو سیڑھیوں سے گرنے پر اسے ملا تھا، بلکہ ان زخموں سے جو پچھلے 3 ماہ سے وہ سہ رہی تھی۔ خود کے ضمیر کی ملامت سے وہ جینا نہیں چاہتی تھی، وجہ وہ خود تھی۔ اس نے حدیں توڑ دی تھی، ایسی حدیں جن کے ٹوٹنے سے انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، اور پھر وہ واقعی زندہ لاش ہی تو بنی تھی۔ اور آج جسم کو آزادی دے دی، اذیت کی کہانی تمام ہو گئی، عزت جیت گئی۔ وہ لڑکی ہار گئی، وہ لڑکی تھی نہ، تبھی تو اسے ولیم کیا جانا تھا۔ لڑکا ہوتی تو شہید وہ بچ جاتی، یہی تو ہوتا ہے اور یہی ہوتا آئے گا۔ شہید خان وہ مر گئی۔ آرزو شدت سے رو دی تھی۔ دانیال نے اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ وہ لڑکی اس کا نام چھوڑ کر مری تھی جو صرف آرزو کے لیے تھا، جو اس کے ساتھ لگی سسک رہی تھی۔ زندگی ظالم ہوتی ہے، بہت ظالم۔ وہ اگر آپ کو خوشی دیتی ہے تو اذیت بھی وہی دیتی ہے۔ دن گزرے، ہفتوں اور پھر مہینوں میں وہ دونوں نرک تھے۔ نہ وہ ابھر پا رہی تھی، نہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی، نہ اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ عجیب دل میں بے چینی تھی، وہ بھی تو تڑپ رہا تھا۔ رانیہ کی بوڈی کو دفنا دیا گیا تھا، سب سچ باہر آ گیا، ہر کوئی گمسم تھا۔ ماہ کی راتیں آنکھوں نے کٹنے لگی تھی۔ وہ شخص اس نے سب کچھ بتا دیا، جس سے پولیس کو کافی فائدہ ہوا۔ نواب کو پکڑ لیا، کئی برے لوگوں کو پکڑا، اس کی مدد کے چلتے اس کی سزا میں کمی دی گئی تھی۔ کچھ کمشنر جمشید نے خود ریکوست کی تھی۔ ماہ کا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا۔ آج کل وہ ماں بننے والی تھیں اور آنسو آنکھوں میں رہتے تھے۔ وہ شخص کتنے قیمتی پلوں میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ماہ کا دل بے قرار رہنے لگا تھا۔ عجیب دل کو بے چینی تھی، دل بس اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ان خوبصورت لمحوں نے اس کا ساتھ چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں تھا ساتھ۔ وہ سزا مکمل کر رہا تھا، اپنے اندھیر پن کی بدلہ کی آگ میں جھلسنے کی۔ دوسری جانب 4 مہینوں سے وہ سولی پر لٹک رہا تھا۔ آرزو خان گھر میں رہتی تھی۔ رانیہ کی موت نے اس پر کئی دن تک اثر ڈالا تھا۔ وہ زیادہ وقت اب رخسار بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں سے دور ہونا کرب زدہ ہوتا ہے۔ رخسار بیگم نے ہمیشہ اسے بیٹی سمجھا تھا۔ آرزو نے شدت سے روتے معافی مانگی تھی۔ جب رخسار بیگم نے اسے گلے لگا لیا، وہ ایک شخص بھی کو کئی بار معافی مانگ چکا تھا۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جب وہی معافی کوئی انسان آ کر مانگتا ہے تب ہم معاف نہیں کر پاتے۔ ہم خود غرض ہے، ہم خود کی معافی کی امید رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ آج بھی تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ سیکنڈ فلور کے کمرے کے دروازے کو دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بہت رویا تھا، بہت گزارش کی، لیکن وہ کان لپیٹے رکھتی تھی۔ شہید اسے اذیت نہیں ہوتی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مفصلی چال کو پہچانتے جب کمرے میں بیٹھا، وجود فوراً بیڈ سے اٹھا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اتنی ہمت تھی۔ تبھی فرار کا راستہ بہتر لگا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ سب دکھاوا تھا، لیکن وہ تکلیف میں تھی تو وہ اسے بھی دکھ دینا چاہتی تھی۔ لیکن آرزو خان اپنے 2 ہفتوں کے دکھ کا بدلہ اس سے 4 مہینوں سے لے رہی تھی۔